اگر ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کریں، خوف خداوندی کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرات، سود کا معاملہ ہو، بیاض کا معاملہ ہو، زناکاری کا معاملہ ہو، قتل کا معاملہ ہو، چغل خوری کا معاملہ ہو، غیبت کا معاملہ ہو، جب بھی ہمارے دلوں کے اندر ایسی چیزیں آئیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل، ایک انسان جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کیسا انسان؟ بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جو اللہ کے ڈر سے رو دے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کا تصور اپنے دل کے اندر لے کر کے آئے اور اللہ کا تصور لیا کر کے وہ انسان رو دے، وہ انسان جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر لوٹ جائے۔ حضرات، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ دودھ جو تھن سے باہر نکل آتا ہے، وہ دودھ پھر دوبارہ تھن کے اندر نہیں جا سکتا، وہ دودھ پھر دوبارہ تھن کے اندر چلا جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح معاملہ اس انسان کا بھی ہے جو انسان اللہ کا تصور لا کر کے رو دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے، وہ انسان بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، صرف جمعہ نہیں، عیدین کے موقع سے نہیں، صرف رمضان کے موقع سے نہیں، صرف ہم رمضانی نمازی نہ بنیں بلکہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ اگر ہم نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی تو یاد رکھیں ہم اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھ حنظلہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، کہ وہ انسان جس نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی، علی وضوئہا، سب سے پہلے اس نے احسن انداز سے وضو کیا، وقت مقررہ پر مسجد میں آیا اور اچھی طرح سے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی، یراہا حقا للہ، وہ انسان نماز کی ادائیگی کرنے والا، وہ انسان سمجھتا ہو کہ یہ نماز صرف اللہ کا حق ہے، یہ رکوع صرف اللہ کا حق ہے، یہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ وضو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر انسان سمجھتا ہے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کر کے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ حرم علی النار، اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس انسان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑیں۔ اسی طرح سے حضرات، نماز فجر کا معاملہ ہے، نماز عصر کا معاملہ ہے، ان دونوں نمازوں کو بھی لازم پکڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیات اور ان کی فضیلت یہ بیان کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد، کہ وہ انسان جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ انسان جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صلی قبل طلوع الشمس، جس انسان نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی کی، وقبل غروبها، اور سورج کے
غروب ہونے سے پہلے جس انسان نے نماز کی ادائیگی کی وہ انسان کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کی حفاظت کر لی، پابندی کر لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم 40 دن تک باجماعت نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو پڑھ لیا تو ہم جہنم کی آگ سے نجات پا جاتے ہیں، نفاق سے نجات پا جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما، کہ جس نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، اس حال میں کہ اس نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جس نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی 40 دن تک، کتبت لہو براءتان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ 2 براتیں کون کون سی ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، برات من النار، اس انسان کے لیے جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، اس انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی جاتی ہے، وبراءۃ من النفاق، اور اسی طرح اس انسان کو نفاق سے بھی آزادی مل جاتی ہے۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، نفاق جیسی خطرناک بیماری سے ہم بچ جائیں، ضرورت ہے کہ ہم 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت مسجد میں آ کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو ہم جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے، ہم نفاق جیسی بری چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ظہر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے 4 رکعت سنت کا اہتمام کریں۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم 4 رکعت سنت کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم نے ان سنت کا اہتمام کر لیا تو یاد رکھیں ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 4 قبل الظہر، کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز کی ادائیگی کی، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، اور جس نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد 4 رکعت نماز کی ادائیگی کی، حرم اللہ لحمہ علی النار، اللہ رب العالمین نار جہنم کو اس کے گوشت پر حرام کر دیتا ہے، نار جہنم اس کے گوشت کو جلا نہیں سکتی ہے۔ حضرات، یہ اس انسان کی بات ہے جو انسان نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کرتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین نار جہنم سے بچا لیتا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں اگر ہم نار جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں۔ اور حضرات یاد رکھیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے ہماری پیشانی پر کوئی نشان آ جاتا ہے، حضرات یہ جو نشان ہوتا ہے، جہنم کی آگ اس کو کبھی جلا نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ اس کو کبھی چھو نہیں سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حرم اللہ علی النار ان تاکل من ابن آدم اثر السجود، نماز پڑھتے ہوئے انسان کی پیشانی پر جو نشان پڑ جاتا ہے، انسان کی پیشانی پر جو نشان آ جاتا ہے، اس نشان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کبھی بھی اس نشان کو جلا نہیں سکتی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم کثرت سجود کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد نفلی صوم کا بھی اہتمام کریں۔ نفلی صوم، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے 3 روزے،
اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے اور سوموار جمعرات کے روزے، اس انداز کے روزے رکھنے کی تعلیم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ان روزوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزے کا اہتمام کر لیا، اللہ رب العالمین ہمیں 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا باعد اللہ بذلک اليوم، اللہ رب العالمین اس ایک روزے کے نتیجے میں اس کے چہرے کو نار جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ حضرات، ایک انسان 70 سال میں جتنا مسافت طے کر سکتا ہے، ایک انسان 70 سال میں جتنی مسافت طے کر سکتا ہے، اگر کوئی انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اس ایک روزے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس روزے دار کو اتنی دور تک اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم نفلی صوم کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے حضرات ہم صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ صدقہ و خیرات کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ حضرات، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کم کماتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تھوڑا پیسہ ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہم تو تھوڑا کماتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنے کمائی کے حساب سے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر کے ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یستتر من النار، کہ تم میں سے جو انسان جہنم کی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ آدھے کھجور کو صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، فلیفعل، اس انسان کو آدھے کھجور صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے ضرور بچنا چاہیے۔ تو حضرات، آدھے کھجور کی بات کہی گئی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہمارے جیب میں جو کچھ بھی ہو، اگر ہم ان کو خرچ کرتے ہیں، یاد رکھیے اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، حضرات یاد رکھیں، کم از کم احسن انداز سے گفتگو کریں، احسن انداز سے عمدہ لہجے میں گفتگو کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے احسن انداز سے گفتگو کیا، کسی کا دل آپ نے اپنی گفتگو سے جیت لیا، حضرات یاد رکھیے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو نار جہنم سے بچا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اتقوا النار، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ آدھے کھجور کو صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ آگے پیارے نبی نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم آدھے کھجور بھی نہ پاؤ، اگر تم 1 روپیہ 2 روپیہ بھی نہ پاؤ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کسی سے اچھی باتیں ہی کر لو، کسی سے میٹھی انداز میں، شیریں انداز میں باتیں ہی کر لو۔ اگر تم نے کسی سے اچھے انداز میں، خوبصورت لہجے میں بات کر لیا، یاد رکھو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں نار جہنم سے بچا لیتی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم احسن انداز سے، عمدہ لہجے کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ اسی طریقے سے حضرات ضرورت ہے، اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو نرمی کو اختیار کریں، نرمی کو اختیار کریں۔ اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، ہم ان کے ساتھ نرمی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پڑھاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ہم نرمی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قوم کے سربراہ ہیں تو قوم کے لوگوں کے ساتھ ہم نرمی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے زندگی کے اندر نرمی کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العالمین ہمیں نار جہنم سے بچا لیتا ہے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے،
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان سہلا حینا لینا، وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر آسانی کو اختیار کرتا ہے، نرمی کو اختیار کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے آپ دکاندار ہیں، کسٹمر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپ تجارت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس جو بھی گراہک آئیں آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں، آپ اپنے گھر کے جو بچے ہیں، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں آپ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، بیویوں کے ساتھ نرم لہجے میں، والدین کے ساتھ نرم لہجے میں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نرم لہجے کو اختیار کر لیا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس عمل کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا جانیں۔ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی توہین کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے، وہاں پر آپ ڈٹ جائیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ عدم موجودگی میں غیبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو تم بیان کر رہے ہو میں نے تو فلاں انسان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرات اگر آپ نے اس انداز سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کر لیا تو یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ حضرات غیبت کرنا سب کو آتا ہے، برائی بیان کرنا سب کو آتا ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالنا سب کو آتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا یہ بہت ہمارے لیے مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ہم ان کی عزت کا دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ، کہ جو انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو، دفاع کرنے والے اس انسان کو، اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ حضرات اگر آپ جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ جہاں پر غیبت ہو رہی ہو، جہاں پر چغلی ہو رہی ہو، وہاں پر آپ اس کو غیبت کرنے سے روکیں۔ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھنا سیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا سیکھیں۔ حضرات اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کر لیا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نار جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی ہے۔ وہ دو آنکھیں کون کون سی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تصیبہما النار، دو قسم کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ جائے، اور اسی طرح وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرہ داری کر رہی ہو۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جو جہنم کے اندر آگ تیار کر رکھی ہے، یہ آگ ان دونوں آنکھوں کو کبھی جلا نہیں سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں، اس طور پر کہ جو اللہ نے حرام چیزیں بنائی ہیں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، محارم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے رک جائیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت النار علی عین، کہ اللہ رب العالمین نار کو ایسی آنکھ پر حرام کر دیتا ہے جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچ جاتی ہے۔
جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے، اللہ رب العالمین اس آنکھ کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر کوئی انسان صرف 2 یا 3 بیٹی کی یا بہن کی پرورش کر لیتا ہے، پرورش کر کے ان کی شادی کرا دیتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اس انسان کو، پرورش کرنے والے کو، جہنم کے اندر جانے سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک انسان ہے، پے در پہ اس کی کئی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، حضرات ہر ایک اولاد کے اوپر، ہر ایک اولاد کے انتقال کے موقع سے وہ انسان صبر کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صبر کے نتیجے میں اس انسان کے اوپر بھی نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جب بھی ہمیں دنیا کے اندر کسی حادثے کا سامنا ہو، ہماری کوئی اولاد کا انتقال ہو جائے، ضرورت ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ایک آخری چیز آپ یاد رکھیں، آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کریں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنہ، جو انسان اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگ لیتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تو اس انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر کوئی انسان 3 مرتبہ نار جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تو اس انسان کو، تو اپنے اس بندے کو مجھ سے نجات دے دے، نار جہنم سے نجات دے دے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ حضرات یہ وہ اعمال تھے کہ جن اعمال کو کر کے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو لازم پکڑیں، ان اعمال کے مطابق زندگی گزاریں۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔